بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بہت شکریہ. میں کبھی اس طرح آپ کو تنگ نہیں کرتا, لیکن مجھے اپنے حلقے کی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہ وزارتیں, یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے, کام کرے. یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں. اور میں سر یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر حیدرآباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں. ہمارا ایئرپورٹ بند ہے, ہمارا پی اے کا آفس بند ہے, ہمارے ریلوے لائن پہ روز حادثے ہوتے ہیں, ہمارے ریلوے لائن پہ بم پھٹتے ہیں. لیکن جو 3.5 مہینے میں جو ریلوے پیچھے گئی ہے, جو ایئر لائن پیچھے گئی ہے, اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور لوگ یہاں منسٹر سر موجود نہیں ہیں. میں ان کے رویے کے خلاف, ان کے باتوں کے خلاف واک آؤٹ کرتا ہوں, اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسمبلی چل سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے. جناب اسپیکر, ایک اور بات. صلاح الدین صاحب, اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے, آپ مائک پر یہاں آئیں. سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے. ہم نے جو اپنی قیمت ادا کی ہے نا, جو سیاسی قیمت ادا کی ہے, آج وہ بھگت رہے ہم سندھ میں بھی. یہ سمجھتے نہیں ہیں ذرا سی ایک حقیر چیز کے اوپر کیا جواب دیے انہوں نے. لعنت بھیجتے ہیں. تھینک یو, آپ کا پوائنٹ آگے. تھینک یو. Item number 2, Minister for Finance and Revenue to move item number 2. Mr. Miftah Ismail. Bismillah ar-Rahman. Janab Speaker, I move a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022, to be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. Anybody wants to speak on this? Mohtarma Wajiha Qamar Sahiba. جی چترالی صاحب پہلے کر لیں پلیز بات. جی شور پہلے آپ ان کو فلور دے دیں. جناب مولانا اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ایک تو یہ ہے کہ یہ فائنانس بل جو ہے, جو 10 تاریخ کو آپ نے بجٹ پیش کی تھی, اس وقت جو فائنانس بل پیش ہو رہا ہے اس میں 50% ترمیمات شامل کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ 10 جون 2022 کو پیش کیا گیا تھا اور جو ہم نے بحث کیا, وہ بحث بھی لایعانی تھا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور فائدہ بھی اس کا نہیں ہے. اگر یہ پہلے ہمیں پتہ لگ جاتے تو ہم اس پر بھی امینڈمنٹ لاتے, ترمیمات ہم لاتے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. یہ ظلم ہے اس ایوان کے ساتھ بھی, اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ممبران کے ساتھ بھی. جناب اسپیکر, 10 جون 2022 کو جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. تمام ممبران اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. پیٹرولیم مصنوعات پہ 30 روپے ڈیولپمنٹ لیوی لگایا گیا تھا اور اس بل میں 50 روپے فی لیٹر لگایا گیا ہے. یہ عوام پر بالکل ظلم ہے جناب اسپیکر, اور یہ غریب عوام پر ایک میزائل حملہ ہے, ایٹم بم گرانا ہے. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے جناب اسپیکر. تو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اور اپوز کرتے ہیں اس کو, کہ عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور صرف جو ہے نا جی, یہ اپنے اخراجات, اپنے عیاشیوں کو بچانے کے لیے عوام پر یہ مزید اضافہ لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, یہ بل جو ہے یہ سودی نظام کو تحفظ دینے والا فائنانس بل ہے. جناب اسپیکر, جو بل جس میں سودی نظام کو تحفظ دیا گیا ہو وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پھر اس ایوان میں اس کو نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے, دفعہ 38 آرٹیکل 38 کے خلاف ہے, جہاں کہا گیا کہ سود کو ہم ختم کریں گے, اور یہاں سود کو باقاعدہ اس میں تحفظ دیا گیا ہے. جناب اسپیکر شکریہ. محترمہ وجیہہ قمر صاحب. اسپیکر صاحب, یہ کچھ امینڈمنٹس ہیں جو ہم نے پروپوز کی ہیں. یہ پلیز میں شروع کرتی ہوں. کلاس 2 جو کہ کسٹمز ایکٹ سے پرٹین کرتا ہے, اور اس میں کلاس 2 سب سیکشن 5
پیراگراف اے، اس کے اندر جو امینڈمنٹ پرپوز کی ہے وہ ہے جی ان سب کلاس 5 ان پیراگراف اے فار دا ایکسپریشن 90 days. محترمہ وزیرہ قمر صاحبہ، ابھی آپ کلاس بائی کلاس میں نہ جائیں، ابھی آپ جنرل بات کریں اس پہ، جب کلاس بائی کلاس کریں گے اس پر آپ بات پھر کریں. اوکے ٹھیک ہے جی. اس میں کسٹمز ایکٹ سے متعلق جی ایک تو جو امینڈمنٹس ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ پروویژنل لائبلٹی جو ہے اس کے بعد بھی ڈٹرمنیشن آف لائبلٹی کے لیے 1 مہینے سے زیادہ نہ ٹائم دیا جائے. تو یہ کیونکہ پہلے اس میں یہ تھا کہ 6 مہینے سے کم کر کے اس کو 3 ماہ کیا گیا تھا، میرے خیال میں یہ تھا کہ 3 مہینے سے بھی وہ زیادہ ہے، اس کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے کسٹمز کی اس کو 1 مہینہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشوز تھے کہ پرووائزوز سے متعلق اس میں کچھ امینڈمنٹس ہیں. پھر اس کے بعد جی جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس میں کلاس 2 میں، اس کے اندر بھی سب کلاس 8 میں پیراگراف 6 میں، اس کے اندر بھی جو پیکا کے قوانین ہیں وہ اور جو یہاں قوانین میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ ایک ایز سچ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، تو اس میں ایک توازن لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سیزر کے پروسیس کے اوپر بھی سیکشن 170 میں موجود ہے اور وہ 170A میں جو نیا سیکشن ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جی پورٹ چارجز کا اس کے اندر سیکشن 2 میں جو ذکر ہے کلاس 2 میں، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اپروول کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کلیکٹر کو وہ اتھارٹی دینے کی بجائے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اس سے ڈائریکٹلی اس کے بعد اپروول لینے کے بعد ہو. اور کسٹمز ایکٹ میں جو اس میں جو کچھ ٹیکنیکل ہیں وہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ وہ اس کے اندر انسرٹ کی گئی ہیں، ان کو پلیز دیکھ لیں. جناب محسن داوڑ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. گزارش یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں، فائنانس اسٹیٹ منسٹر صاحبہ بھی ہیں. پچھلے سال بھی میں نے ایک امینڈمنٹ جمع کی تھی اور اس میں ریکویسٹ یہ کی تھی کہ جو کسٹم اسٹیشنز ہیں ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس میں افغانستان کے ساتھ، اس میں گزارش یہ کی تھی کہ اس کو آپ مرج ڈسٹرکٹس اور سیٹل ایریاز کے جو بارڈرز ہیں وہاں پر شفٹ کیے جائیں. مثلاً اس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے غلام خان پہ جو بارڈر ہے اس کو آپ سدگئی یا بکاخیل میں آپ شفٹ کریں. اسی طرح انگورڈا اور اسی طرح خرلاچی اور اسی طرح پھر جو تورخم کا تھا، تو وہ کیونکہ ہمارا سارا دارومدار اسی بائیلیٹرل ٹریڈ پہ ہوتا تھا اور وہ ادروائز بھی جو وعدے کیے گئے تھے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے، ایکس فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بھی نہیں ہوئے. تو ایک ہی چیز ہے جس پہ ہماری ساری اکانومی کا، وہاں پر لوکل معیشت کا جو لوکل کاروبار اس کا دارومدار ہوتا تھا. تو اب میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا، چونکہ فائنانس بل کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، جو مجھے بتایا گیا تھا پچھلے دفعہ لا منسٹری نے کہ اس کو آپ نے فائنانس بل میں ہی انکلوڈ کرنا ہے. تو میں گزارش کروں گا فائنانس کے جو منسٹر صاحبان ہیں ان سے کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں اور فی الحال اگر اس کو آپ کمیٹی میں بھیجیں، یہ جو میری مدعا ہے، اور اس پر پھر بعد میں ہم تفصیلی اس پر گفتگو کر لیں گے، کیونکہ اب جو ہماری کنسلٹیشن ہوئی اس پہ پتہ چلا کہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ اس ایشو کو آپ کنسرن کمیٹی میں بھیج دیں. ٹھیک ہے جی.